الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ قیامت سے قبل 30 دجال ایسے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ سب سے پہلا جو دعویٰ کرنے والا تھا وہ مسلمہ کذاب تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی سلسلے کی کڑی 1835 میں پیدا ہونے والا غلام محمد قادیانی، ہندوستان کا ایک علاقہ قادیان ہے جہاں پہ یہ پیدا ہوا ہے۔ 1899 کے اندر اس نے دعویٰ کیا کہ میرے اوپر الہام ہوتا ہے اور الہام میں مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں سے میں بیعت لوں۔ بیعت لینی جب اس نے شروع کی تو تھوڑا ہی سلسلہ بھی گزرا تھا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ امام مہدی کے دعوے کے کچھ دیر بعد اس نے دعویٰ کیا کہ جو آسمان سے نبی زمین پہ آنے تھے عیسیٰ علیہ السلام، وہ نبی میں ہی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور اسی جگہ پہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کا پیروکار نبی ہوں، آپ کی پیروی بھی کرتا ہوں اور مجھے نبی بھی بنایا گیا ہے۔ غلام محمد قادیانی کی یہ ہسٹری ہے۔ اس وقت کے بہت بڑے بڑے نام سید محدث نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اور دیگر مکاتب فکر کے علماء نے مل کر ایک فتویٰ مرتب کیا کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ کافر ہے، یہ بے ایمان ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور لمحہ بلمحہ پہلے اس نے کہا الہام ہوتا ہے، پھر کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، پھر کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، اور پھر کہتا ہے میں مریم ہوں، پھر کہتا ہے میں تابع نبی ہوں، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک فتویٰ مرتب ہوا اور ہندوستان کے تقریباً 200 سے زائد علماء جو بڑے تھے انہوں نے متفقہ طور پہ اس کے اوپر سائن کیے کہ اس بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال 1908 کے اندر مئی کے مہینے میں 26 مئی کو مبالغے کی صورت میں یہ خبیث مر جاتا ہے۔ مبالغہ اس کا ہوتا ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور اس کی باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے، اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ 2 بندوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، ایک محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی جہاں پہ یہ گیا ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کے پیچھے پہنچے، مناظرہ کیا، مجادلہ کیا، اس کے گھر میں پہنچے ہیں، حتیٰ کہ جگہ جگہ سے بھاگا ہے۔ جب یہ اخیر ہو گئی نا مقابلے کی تو ایک جگہ پہ ایسا بھی مقابلہ پیش ہوا، اس نے ایک جگہ پہ کہا میرا نام غلام محمد ہے تو میں احمد کی غلامی کر کر کے احمد بن گیا ہوں، تو میرا نام غلام محمد ہے تو لہٰذا میں نبی ہوں، احمد آپ کا نام ہے۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری جو ہے نا اس کا بس تقابلی جواب دینے کے لیے وہ کہنے لگے اس طرح تو پھر میرا نام تو ثناء اللہ ہے، تو میں اللہ کی ثنا کر کر کے اللہ بن گیا ہوں، میں نے تمہیں بھیجا ہی نہیں، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ یعنی مقابلہ اس کا ہر جگہ پہ، ہر لحاظ سے، ہر موقع پہ کیا ہے۔ یہ بالکل جب تھک ہار گیا نا اس نے کہا میرے ساتھ مبالغہ کر لے، سچے کو جھوٹے کی زندگی میں موت آئے گی، یعنی جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مرے گا، ذلیل ہو کے مرے گا۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناظرہ ہوا، ادھر سے آپ کہہ لیں کہ سرگودا کے اندر ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اور یہ بے ایمان قادیان کے اندر ہے، اور طریق شاہد ہے ثناء اللہ امرتسری جب بیمار ہوئے لوگوں نے بڑا حیران ہوئے کہ آپ نے تو مبالغہ کیا ہوا اس بے ایمان کے ساتھ، آپ اگر فوت ہو گئے، بیمار بھی آپ ہیں، فوت ہو گئے نا تو مسلمانوں کی تو حالت کیا ہوگی، کیا بنے گا؟ یقین جانے کامل ایمان تھا نا۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تم گھبراتے کیوں ہو؟ مجھے اللہ کی قسم ہے اس کی زندگی میں مجھے موت نہیں آنی، کیونکہ دین اسلام سچا ہے، وہ جھوٹا ہے، اس نے میری زندگی میں مرنا ہے۔ مولانا پھر صحت یاب بھی ہوئے اور یہ بے ایمان ایک لیٹرین میں گیا، ہیضے کی اس کو بیماری لگی ہے اور لیٹرین کے اندر یہ گندی موت مرا ہے،
ذلت کی موت یہ مرا ہے۔ یقین جانے نبیوں کی تو شان ہی بڑی ہوتی ہے، نبی عظمت والے ہوتے ہیں، نبی لیٹرینوں میں نہیں مرتے۔ ماننے والوں کی بھی عقل کے قربان جائیں جنہوں نے اس ذلیل کو مانا ہے جس کا بچپن بھی گندگی میں گزرا ہے، جوانی بھی گندگی میں گزری ہے۔ کبھی اس کی پڑھے یہ زنا کا رسیا اور شرابیں پینے والا، پھر حرام کھانے والا، والد کے پیسے چوری کر کے کھانے والا، ایسا غلیظ بندہ ہے اور ایسے غلیظ عقائد ہے۔ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے تمام نبیوں کی توہین، تمام نبیوں کی انسلٹ کرتا ہے، اہل بیت کی، قرآن کی انسلٹ کرتا ہے۔ بہرحال 1908 میں یہ مر گیا، لیکن اس کا سلسلہ جاری رہا۔ تقسیم پاکستان ہوئی اور پاکستان کے بعد بھی ان کا گند چلتا رہا، حتیٰ کہ ان کی سرگرمیاں بھی چلتی، مسلمانوں پہ تشدد بھی کرتے۔ ربوہ قاد ربوہ ان کا ایک بڑا وہاں پہ مرکز تھا، نستر کلونی یعنی ملتان نستر کالج کا ایک وفد جب سیر و سیاحت کے لیے وہاں سے نکلا تو ربوے بھی ایک اسٹیشن تھا، مسلمان وہاں سے گزرے، انہوں نے ربوے کا معاملہ دیکھا، ختم نبوت کے نعرے لگائے، ان ظالموں نے وہاں پہ پمفلٹ تقسیم کیے۔ یہی جب ٹرین واپس آئی، نستر کالج کا وفد واپس آیا تھا یعنی طلباء کا، انہوں نے ان کو برچھیوں کے ساتھ تلواروں کے ساتھ قتل کیا، مسلمانوں کو ذبح کیا۔ ختم نبوت کے جو نعرے لگانے والے تھے مسلمانوں کو اطلاع پہنچی، فیصلہ آباد جب یہ ٹرین واپس پہنچی تو خون سے ٹرین لت پت تھی، پوری ٹرین خون سے بھری پڑی۔ ان قادیانیوں کی بدماشی وہاں پہ چلی، پھر وہاں پہ علماء نے آپس میں ایک میٹنگ کی ہے، وہاں سے ایک تحریک چلی، چند مہینوں تحریک چلنے کے بعد 1974 کے اندر ذوالفقار بھٹو کی جو اس وقت حکومت پیپل پارٹی کی تھی، باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوئی ہے، کوئی جبر نہیں ہوا، اس کو دعوت دی۔ اس وقت مرزا طاہر تھا، یہ بے ایمان پارلیمنٹ میں آیا ہے، جواب نہیں دے سکا، متفقہ طور پر پارلیمنٹ کے اندر ان بے ایمانوں کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ مارکا تو بہت بڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے حق بنتا تھا اس وقت ان کا۔ آج تمرے ہم نہیں بھگت رہے، کل کا بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو اقلیتوں کا کمیشن ہے نا، اس میں ان قادیانیوں کو بھی نمائندگی دی جائے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو۔ پتہ اس کا نقصان کیا ہے؟ ان کا مذہب باقاعدہ طور پہ تسلیم کیا جائے گا کہ یہ باقاعدہ طور پہ مذہب ہے، اور قادیانی مذہب نہیں ہے، یہ تو فتنہ ہے، یہ تو ایک ارتاد اور مرتد لوگ ہیں جن کی سزا قتل بنتی ہے۔ اور ہم دیکھیں اس وقت صحیح طور پہ فیصلے کا حق یہ تھا، جس طرح ان کو کافر قرار دیا گیا ہے، ان کو قتل کیا جاتا، ان کا بیج ہی ختم ہو جاتا، ذلیل ہوتے، مر جاتے۔ اور یہ سزا ہے جو میرے نبی نے خود دی ہے، مرتد کی سزا قتل ہے، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، لیکن ان کی آپ کہنے کہ کافر تو قرار دیا گیا ہے لیکن قتل نہیں کیا گیا۔ اور آج تک ہمیں ان کی شرارتوں کا سامنا ہے، اور یہی سبب ہے امریکہ کا دباؤ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں کیا کہا ہے، 6 ماہ قبل وہ جو مرزا مسرور بے ایمان بیٹھا ہے یورپ کے اندر، اس نے کہا بھی یہ حکومت آ گئی ہے تو آپ کو ریلیف ملے گا۔ اس نے کہا ریلیف تو ہمیں ملے گا، آئینی طور پر ہماری حیثیت پاکستان میں ضرور واقع ہوگی، اور یہ وہی چھیڑ خانی ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم ہے اس کے اندر بہت بڑی سازش ہے، قادیانیوں کو نوازنے کا ایک بہترین آپ کہہ لیں پروگرام بنایا گیا۔ پتہ کیا ہے؟ اب ان کو قادیانی کمیشن میں لایا جائے گا، کل کو ان کو قادیانیوں کو وزیر بنایا جائے گا، کل کو قادیانیوں کو پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی دی جائے گی۔ اب عیسائی اقلیت ہے ہمارے ملک کے اندر، وہ غیر مسلم ہے، ان کے مذہبی پروگرام ہوتے ہیں، آج تک پابندی ہے قادیانیوں پر، قادیانی مذہبی پروگرام نہیں کر سکتا، تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اور جب ان کو یہ تحفظ حاصل ہوگا پھر اپنے اجتماع کریں گے، اپنے پروگرام کریں گے، ان کو تحفظ ملے گا۔ لیکن ان حکمرانوں کو، پاگلوں کو پتہ نہیں ہے یہ تو ختم نبوت کے پروانوں کا ملک ہے۔ اللہ کی قسم بڑے بڑے ڈکٹیٹر یہاں پہ ذلیل ہو کے چلے گئے، پر ختم نبوت کے معاملے پر ہمارے مسلمان کمپرومائز نہیں کرتے۔ یقین جاننے کوئی بے دین ہوگا نا، کوئی ریڑی والا ہے، کوئی دکان والا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ختم نبوت پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم ہے اللہ غازی علم الدین شہید جیسے پیدا کر دیتا ہے، ہاں یقین جانے ممتاز قادری جیسے پیدا ہو جاتے، جب لوگ باز نہیں نہ آتے پھر اللہ بندے پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان، اب دیکھیں سازش کیسی ہے، لاک ڈاؤن ہے نا،
ताजरों को अपनी पड़ी है, क्यों ना पड़े। घरों की जो कैफियत है, घर का सिस्टम नहीं चल रहा, मुलाजिम परेशान है, पूरा पाकिस्तान परेशान है, मजहबी इज्तिमाओं पर पाबंदी है, तरावी पर पाबंदी है। उन्होंने कहा अच्छा भला मौका है, दाल लगाते हैं और इनकी नब्ज भी हाथ रखते हैं, टेस्टर लगाते हैं, करंट कितना आता है। लेकिन इंशाअल्लाह रहमान जितने मर्जी लॉकडाउन हो, हमें परवाह ही नहीं है, लेकिन खत्म नबूवत का मसला हो, अल्लाह की कसम हमें जान भी देनी पड़ी तो हम कम नहीं करेंगे, बच्चे भी कुर्बान करने पड़े तो करेंगे। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा। अगर खत्म नबूवत भी गई तो पल्ले बचेगा क्या, खाक बचेगा पल्ले। आज ईमान के अंदर, दिल के अंदर बहार ही ये है कि आप नबी भी हैं और खातमुन नबीयीन भी हैं। नहीं ना बाद आएंगे, अल्लाह इनको ऐसी जिल्लत देगा जैसी जिल्लत कभी माजी में किसी हुक्मरान को नहीं मिली होगी। इंशाअल्लाह मुसलमानों का ये मुल्क है और नबी की खत्म नबूवत पे मर मिटने वालों का ये मुल्क है। इंशाअल्लाह मजबूर भी हम होंगे, परेशान भी होंगे, सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर रहे। आटा चोर छोड़ दिए, चीनी चोर छोड़ दिए, बड़े बड़े छोड़ दिए, बर्दाश्त करते जा रहे हैं। लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे हो, हम बर्दाश्त करते जा रहे हैं। लेकिन नबी की खत्म नबूवत पे डाका डालोगे, अल्लाह की कसम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर हम बाहर भी निकलेंगे, हर चीज की कुर्बानी पेश करेंगे, पर पैगंबर की खत्म नबूवत का जरूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और आखिरी बात है, रबवा टाइम एक ऑफिशियल पेज है कादियानियों का, रबवा टाइम के नाम से। यकीन जानने कल का इमरान खान का उन्होंने ये बयान अपने उस पेज पे लगाया और जश्न का समा उनके पेज के ऊपर है और मुबारकबाद दी जा रही है अहमदिया मुसलमानों को, कादियानियों को। एक बहुत बड़ा फैसला जो वजीर आजम इमरान खान ने किया है हमारे हक में, वो खुश हो रहे और उनको खुशी दिलाई जा रही है तो खुश हो रहे हैं ना। लेकिन इंशाअल्लाह इनके ख्वाब चकनाचूर होंगे। ये पाकिस्तान खत्म नबूवत के मतवालों का मुल्क है और यहाँ पे कानून भी खातमुन नबीयीन का चलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ये अकीदे की मोहब्बत हमारे दिलों में हमेशा ही कायम रखे, इन हुक्मरानों को हिदायत दे दे। अगर हिदायत मुकद्दर में नहीं है, अल्लाह इनको जलील रुसवा कर दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।